فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھتے ہیں حکمت 17۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ آئیے اس حکمت 17 کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ اور شرح اور اس قول کی سند کی طرف ہم پہنچیں، آئیے پہلے ہم اس حکمت کو عربی میں پڑھتے ہیں۔ وسئل علیہ السلام عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود، قال علیہ السلام انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ ذلك والدین کل فاما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار۔ ترجمہ: آپ علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ضعیفی کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور خبردار یہودیوں کی شبیہ نہ بنو۔ یہ ہم نے پڑھا قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس دور کے لیے ہے کہ جب دیندار کم تھے، لیکن آج اسلام کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے، لہٰذا ہر انسان کو اپنی پسند سے کام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس قول کی سند کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کتاب مصادر نہج البلاغہ میں ہے کہ مرحوم سید رضی سے قبل یہ قول ابو بکر باقلانی متوفی 374 ہجری قاف، انہوں نے اپنی کتاب اعجاز القرآن میں ذکر کیا۔ اسی طرح عبداللہ بن معتز میم عین تیزے نے بھی سید رضی سے قبل اپنی کتاب بدی بے دال یہ عین میں یہ قول درج کیا۔ سید رضی کے بعد زمخشری نے ربیع الابرار کتاب میں، جبکہ بعض دوسرے علماء نے اس قول کے ابتدائی حصے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں تحریر کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 19۔ اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے حالات کے ساتھ حکم کا بدل جانا۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ نورانی جملہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے جو امام علیہ السلام کے بعض اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کی وضاحت کے لیے پوچھا۔ امام علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے متعلق سوال کیا گیا کہ اپنے سفید بالوں کو بدل دو، رنگ یا خضاب کرو اور اپنے آپ کو یہودیوں جیسا نہ بناؤ، یہ قول تھا۔ اور آئیے اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس زمانے کے متعلق تھا جب پیروان اسلام کم تھے، اور اس کے بعد ہی لکھا ہے کہ آج جب کہ اسلام کا بول بالا ہے اور اسلامی مملکت مستحکم ہو چکی ہے، تو اب ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ خضاب کرے یا نہ کرے۔ پھر لکھا ہے یہاں پر لفظ عربی کا نطاق، نون پہ زیر ہے، نون کے ساتھ نون توئے الف قاف اور توئے کے اوپر فتح ہے۔ نطاق کے معنی ہیں کہ کمر بند، یا اس خاص کمر بند کو بھی بولا جاتا ہے کہ جو خواتین اپنی کمر پر باندھتی تھیں، لیکن
اس جملے میں اس کے معنی چار دیواری یا علاقہ ہے، لہٰذا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اتسع نطاقہ، یعنی اسلام کی سلطنت وسعت اختیار کر چکی ہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے لفظ جران، جیم کے ساتھ زیر ہے، رے کے اوپر کھڑا الف ہے اور پھر الف اور نون ہے۔ جران اونٹ کی گردن کے نچلے حصے کو کہا جاتا ہے جسے آرام کرتے وقت زمین پر وہ ٹیک لیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر لفظ ہے ضربا بجرانہ، کنایا ہے کہ اسلامی سلطنت پر امن و آشتی سایہ فگن ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان میں سے بھی بعض لوگ تو بالکل ضعیف تھے، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید تھی کہ ضعیف لوگ جوان نظر آنے کے لیے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو خضاب کیا کریں تاکہ دشمن کے دل میں ان کا خوف و ہراس بیٹھ جائے اور ان میں کوئی ضعف کی علامت نظر نہ آئے، کیونکہ دشمن بشمول یہودی اور مشرک اس راز سے باخبر نہ ہو اور مسلمان بھی ضعیف ہونے کا احساس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو یہودیوں کے ساتھ شباہت اختیار کر لینے کی بنا پر بیان کر دیا، کیونکہ وہ داڑھی اور بالوں کو خضاب کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام در حقیقت اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر حکم ایک خاص موضوع کا تابع ہوتا ہے، جیسے ہی وہ موضوع بدل جائے تو وہ حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جس طرح شراب اگر سرکے میں بدل جائے یا کافر مسلمان ہو جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس حکم کی بنیاد یہ تھی کہ اپنے آپ کو جوان ظاہر کر کے دشمن کے دل میں رعب ڈالا جائے، لیکن یہ صرف اس وقت کی ضرورت تھی جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جبکہ امام علیہ السلام کے دور تک اسلامی حکومت کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی اور اس کی حدود بھی وسعت اختیار کر چکی تھی۔ اس لیے اب نہ تو مشرکین کا کوئی خوف تھا اور نہ یہود کا کوئی ڈر، اس لیے اب سفید بالوں کو سیاہ کر کے دشمن کے دل میں رعب ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ترجمہ اسلام کے تمام حلال و حرام قیامت تک ناقابل تغیر ہیں، اور یہاں پر اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 58 اور حصہ نمبر 19۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ اور یہ اصول ہماری بحث کے ساتھ کیسے سازگار ہوگا؟ پھر لکھا ہے مرحوم مغنیہ نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ ہم ان کا جواب کچھ وضاحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ شرعی احکام کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان احکام پر مشتمل ہے کہ جن کے موضوعات اٹل، فطری اور مستقل ہیں، جیسے روزہ اور حج وغیرہ، اور فطری قوانین جو اس جہان ہستی پر حاکم ہیں، جبکہ دوسری قسم میں وہ احکام شامل ہیں جن کے موضوع بدلنے سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم جانتے ہیں کہ قدیم ادوار میں انسانی خون و اعضاء کی خرید و فروخت کو حرام شمار کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس وقت اس کام کا کوئی ظاہری فائدہ نہیں تھا، لیکن آج جب کہ انہی اعضاء کے ذریعے مختلف لوگوں کی جان بچانا ممکن ہو چکا ہے، تو آج انسانی اعضاء کی خرید و فروخت جائز شمار کی جاتی ہے۔ اس قسم کے احکام کی لاتعداد مثالیں شریعت میں موجود ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس فرمان کے مطابق بالوں کا خضاب کرنا بھی اسی قسم کے احکام میں سے ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم اس وقت بیان فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بہت کم تھے، اور جو تھے ان میں بھی اکثر سفید ریش رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بالوں کو خضاب کر لو تاکہ دشمن کو جوان نظر آؤ اور اس کے دل میں خوف و ہراس بیٹھ سکے۔ اس کے علاوہ یہ چیز خود ان سفید ریش لوگوں کے اندر ایک جوان روح کو زندہ کرتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات بدلے اور مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی
کہ اب ان میں ضعیف العمر افراد کی موجودگی سے ان کی قوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ظاہر ہے حکم بھی بدل جائے گا۔ سامعین، یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، لکھا ہے کہ موضوع تبدیل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خون یا اعضاء تبدیل ہو جاتے ہیں یا یہ کہ خضاب کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مقصود ہے کہ حکم کے حالات اور فلسفہ بدل جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ایک موضوع ہونے کے مترادف ہے، ایک موضوع میم واو زواد واو عین ہونے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر بے فائدہ خون اور مفید خون یہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ خضاب مسلمانوں کے کمزور ہونے کے زمانے میں اور خضاب مسلمانوں کے صاحب قوت ہونے کے زمانے میں دو الگ موضوع ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہم نے حوالہ مکمل کیا، آئیے واپس چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ بھی واضح رہے کہ حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی حدیث احکام کی پہلی قسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب طواف کے دوران تیز تیز بلکہ لگ بھگ دوڑتے ہی تھے، تو کیا ہم بھی اسی طرح طواف کریں یا معمولی رفتار کے ساتھ چلنا ہی کافی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس سوال کا بہت ہی نپا تلا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم صلح حدیبیہ کے زمانے میں دیا تھا تاکہ قریش مکہ مسلمانوں کی پھرتی دیکھیں اور انہیں سست و کاہل شمار نہ کریں، لیکن بعض لوگ اس سے غافل ہیں کہ یہ ایک عارضی حکم تھا، لہٰذا وہ اب بھی اسی روش پر کاربند ہیں جبکہ میں اور میرے والد طواف کے دوران طبعی طریقے سے چلتے ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 باب 29، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ ابواب الطواف سے حصہ نمبر 2 بریکٹ میں ہے کہ کچھ تلخیص و اقتباس کے ساتھ بریکٹ کلوز۔ پھر اس کے آگے لکھا ہے اسی حوالے میں فی ظلال نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 226۔ اور اب آئیے اس کے بارے میں مزید یہاں پہ جو لکھا ہے بالکل پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خضاب کرنا ایک مستحب عمل ہے، جبکہ امام علیہ السلام اس فرمان میں اسے ایک اختیاری عمل قرار دے رہے ہیں کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ خضاب کرے یا نہ کرے، تو ایسا کیوں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں بھی صرف اپنے عمر رسیدہ اصحاب کو حکم دیا تھا کہ وہ خضاب کریں، جبکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وجوب اب برطرف ہو گیا ہے اور اب ہر شخص کو اختیار ہے۔ یہ چیز استحباب کے ساتھ کوئی منافات میم نون الف فعل تے نہیں رکھتی، اس لیے ممکن ہے کہ خضاب لگانے سے انسان کے اپنے مزاج، اس کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب پر کوئی مثبت اثرات مرتب ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، نہج الصباغت سواد سے ہے اور جلد نمبر 2 صفحہ 483۔ یہاں پر حکمت 17 مکمل ہوئی۔ اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔